تو آپ پلیز مائک لیجیے اور بولیں پلیز، مائک آپ کا ہو۔ السلام علیکم جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو شیطان مردود سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے۔ تو اس لیے یہ فرض ہو جاتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہے آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 18 تک سے مکمل کریں گے اس سورت کو، اور پھر انشاءاللہ شاہد بھائی جو چیز میں با ورڈ پڑھوں گا، ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا، انشاءاللہ شاہد بھائی جو ہے اسی کو با محاورہ پڑھائیں گے، اور جو میری کمیاں ہیں وہ با محاورہ ترجمے وہ گیپ کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ کل میں نے ایک چھوٹی سی ہوم اسائنمنٹ آپ لوگوں کو دی تھی، ان میں سے کوئی کامنالٹی جو الفاظ میں نے آپ کو دیے تھے اس میں سے کیا کامنالٹی نکالیے، کوئی ایک صاحب بیان کر دے پھر ہم آگے چلیں۔ جن صاحب کے پاس اسپیکر ہے ان میں سے کوئی صاحب بیان کر دے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ کل کی اسائنمنٹ تھی، اس میں بہت سارے الفاظ میں نے دیے تھے اور آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی مشترک چیز ڈھونڈیں کہ کیا سمجھ میں آتی کہ کیا چیز مشترک ہے۔ اچھا چلے انشاءاللہ جو ہے کہ وہ ہم جب سبق پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم آگے تھوڑے سے دقیق مضامین کی طرف جائیں گے انشاءاللہ شاہد بھائی اس پورشن کو کور کریں گے اگلی صورتوں میں۔ اس صورت میں مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہمیں معاشرے کی سمجھ آ جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہمارا تعارف ہو جائے الفاظ کے ساتھ بالکل انیشیل سٹیج کے اوپر، کہ ہم کسی دہلیز پہ کھڑے ہیں اور اس دہلیز میں داخل ہونے کے لیے چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائیں۔ پھر ہم آگے جو کمپلیکس مضامین کی طرف بڑھتے جائیں گے، اور ان چیزوں کو انشاءاللہ شاہد بھائی اور میں مل کے ٹچ کرتے رہیں گے تاکہ وہ چیزیں سمجھ میں آتی جائیں۔ یا ایھا الناس، پہلے ہم ذکر پڑھتے آ رہے تھے ابھی تک یا ایھا الذین، اور آج ہم پڑھیں یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنو۔ پچھلی آیات میں بہت بار بار ریپیٹڈلی تقریباً ہر دوسری آیت میں یا ہر آیت میں بار بار یہ لفظ آتا رہا، یا ایھو او اے، الناس لوگو، اے لوگو، یا ایھا الناس او مین کائنڈ، اے لوگو، انا، اب جو انا ہے ہم کیا پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا کے اندر دو نون چھپے ہوئے، چونکہ اوپر تشدید آ گئی تو اس میں کیا ہے، پہلا جو انا ہے وہ انڈیڈ کے لیے ہے، بے شک، اور پھر جو نا ہے وہ ہم کے لیے ہے۔ بے شک ہم نے خلقنا، خلق پیدا کرنا، پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کی، انا خلقناکم تمہیں، من سے، ذکر ہم اردو زبان میں پڑھتے ہیں مذکر، وہیں سے یہ ذکر، انا بے شک ہم نے، خلقنا پیدا کیا، کم تمہیں، من سے، ذکر مذکر میں سے، و انثی اور مؤنث میں سے، ہم نے تمہیں میل اور فیمیل سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس، اے مین کائنڈ، اے لوگو، تمام لوگوں سے خطاب ہے، انا بے شک ہم نے، خلقنا پیدا کیا ہم نے، کم تمہیں، من سے، ذکرن مذکر سے، و انثی اور مؤنث سے، وجعلنا اور ہم نے بنایا، کم تمہیں، وجعل اور اس کے ساتھ نا لگا دیا اور پھر کم، وجعلناکم اور ہم نے بنایا، کم تمہیں، شعوباً نیشنز میں سے، گروہوں میں سے، وقبائل قبیلے کی جمع قبائل، اسی سے ہم ریلیٹ کریں گے، ہم نے تمہیں نیشنز میں سے، قوموں میں سے بنایا،
وقبائل اور ٹرائبس میں سے یا قبیلوں میں سے، لی کا لام ہم نے پڑھا تھا، لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، تاکہ تعارف ہو، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں فو۔ اب یہ جو ورڈز تھے، اس طرح کے ورڈز میں نے آپ کو دیے تھے جس میں واو ہوگا اور پھر الف ہوگا، الف ساکن ہوگا، بعض مصحف میں اس طرح سے نہیں لکھا ہوتا، یہ ساری جو ہے جمع کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم آگے چل کے دیکھتے جائیں گے کہ جمع میں بھی پھر حاضر ہے یا غائب ہے، سامنے بیٹھا ہوا ہے یا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، جو گروپ ہے یا انڈیویجول ہے۔ وقبائل اور ہم نے قبائل بنائے، لتعارفوا تاکہ تم سب تعارف حاصل کرو۔ اب یہ جمع کے صیغے میں یہ خطاب ہو رہا ہے، so that you may know each other، آپ تمام ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر لیں، ایک دوسرے کو جان لیں۔ انا بے شک، انا انڈیڈ بے شک، اکرمکم سب سے زیادہ نوبل، سب سے زیادہ اکرام والا، سب سے زیادہ عزت والا، کم تم میں، ان اکرمکم بے شک سب سے زیادہ عزت والا تم میں، عند اللہ، عند کا مطلب ہوتا ہے نیئر، ان فرنٹ آف، کسی کے سامنے ہونا، کہ اللہ کے سامنے، عند اللہ اللہ کے سامنے، بے شک سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ اللہ کے ہاں، کون ہے؟ اتقا، جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، کم تم میں سے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم، ان بے شک اللہ اللہ تعالی، علیم all knower سب کچھ جاننے والا، خبیر all aware سب کچھ سے خبر رکھنے والا، سب چیزوں کی خبر رکھنے والے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، انا بے شک ہم نے، خلقناکم پیدا کیا تمہیں، من سے، ذکر مذکر سے، و انثی اور مؤنث سے، وجعلنا اور ہم نے بنایا، کم تمہیں، شعوباً گروہوں میں، نیشنز میں، وقبائل اور قبیلوں میں، ہم نے تمہیں نیشنز میں اور قبائل میں ڈیوائڈ کر دیا، لی تاکہ تعارفو تم سب تعارف حاصل کرو۔ اب یہ لفظ، اب یہ اس پہ غور کرتے رہیں گے آگے، اس ساخت کے لفظ جس کے اندر واو اور الف آ رہا ہو، اور ہم کچھ اور دیکھیں گے۔ فی الحال ہم بس اتنا یاد رکھ لیتے ہیں کہ یہ جمع کے صیغے کے لیے ہے، بہت ساری ایک گروپ سے خطاب ہو رہا ہے جس میں زیادہ لوگ موجود ہیں۔ تعارفوا تاکہ تم سب تعارف حاصل کر لو، ایک دوسرے کو جان لو، ان اکرمکم ان بے شک، اکرمک عزت والا، the most noble، کم تم میں سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عند کا معنی in front of، near، اللہ کے نزدیک، اتقا جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، کم تم میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم خبیر جاننے والے اور خبر رکھنے والے، سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ خبر رکھنے والے۔ قالت الاعراب، اعراب نے کہا، اعراب کیا ہے؟ اعراب کہتے ہیں، قالت الاعراب، اعراب نے کہا، بیڈوینز نے کہا، اعراب دیہاتی لوگوں کو کہتے تھے، مدینہ یا مکہ کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ تھے، وہ اس طرح کے شہری حالات سے آگاہ نہیں تھے، وہ صحراؤں میں رہتے تھے اور چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں رہتے تھے، تو انہیں بیڈوینز کہا کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ شہری روایات کو، ٹریڈیشنز کو اور کلچر کی نارمز کو نہیں سمجھتے تھے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، قالت الاعراب، بیڈوینز نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، نا کا مطلب ہو گیا ہم، آمنا ایمان لائے، نا ہم۔ عرب اپنے بارے میں کہتے ہیں، بیڈوینز اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ آمنا ہم ایمان لائے، قال کہتے ہیں الاعراب، اعراب، آمنا ہم ایمان لائے۔ ہم بعد میں جا کے اس کو دیکھیں گے کہ یہ قالت جو ہے بنیادی طور پہ یہ مؤنث کے لیے ہے، اور لیکن اعراب جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے، تو اس کی کمبینیشن کیا ہے؟ یہ چیزیں انشاءاللہ جا کے ہم جب مشکل مضامین کی طرف بڑھتے جائیں گے اور ہماری سالڈ بیس بنتی جائے گی تو تب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ فی الحال ہم یہ کہہ لیں گے، ہم اسی طرح سے پڑھیں گے۔ سو قالت الاعراب،
کہتے ہیں اعراب یا کہا اعراب بیڈونز نے آمنا ہم ایمان لائے، قل کہہ دیجئے لم کیا ہے؟ لم کا معنی نہ، نہیں. اچھا یاد رکھیے گا کہ کل آپ کو بتایا تھا لا کا مطلب بھی نہیں ہے، لم کا مطلب بھی نہیں ہے، لن کا مطلب بھی نہیں ہے، لیسا کا مطلب بھی نہیں ہے، لیست کا مطلب بھی نہیں ہے، ماں کا مطلب بھی نہیں ہے. لیکن یہ کمبینیشن ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ آپ پریزنٹ ٹینس کے اندر ہے، پاسٹ ٹینس کے اندر ہے، جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، اور فعلیہ کے اندر مضارع ہے، اور اگر صرف فعل ماضی ہے تو وہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوگا. تو یہ فی الحال ہم صرف اتنا یاد رکھیں گے کہ لم، لا، لن، لیسا، لیست، ما، یہ سارے ادوات النفی ہیں. یہ نفی نیگیٹو سینٹینس ہے جس میں نہ کا ذکر آتا ہے. تو قالت الاعراب، اعراب نے کہا آمنا ہم ایمان لائے، قل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل فرمائیے، کہہ دیجئے لم تؤمنو، لم نہیں، تؤمنو تم ایمان لائے. اب یہاں پہ دیکھیں تؤمنو میں سوری تؤمنو تم ایمان لائے، اب یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، تم بہت سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے. تو تا جو ہے وہ تم کو ظاہر کر رہا ہے، تم اس کا معنی تم ہے، اور مینو نون واو اور الف جو ہے، واو اور الف جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، یہ ایک گروپ سے خطاب ہے. ولیکن اور لیکن، ولیکن لام کے اوپر فتح مستقیم ہے، کھڑی زبر ہے، تو اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. جب ہم مخارج پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تو مخارج میں ہم اس کو سمجھیں گے کہ اس کو تھوڑا سا مکمل الف کے برابر نہیں کرنا، لیکن الف کے قریب لے جانا ہے. ولیکن اور لیکن، قولو، اب یہاں پہ بھی پر وہی رول ہے کہ جمع کے لیے قولو تم سب کہو، تم سب کہو اسلمنا ہم اسلام لائے، اسلمنا we have submitted ہم اسلام لائے. ولما، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماں کا جو لفظ ہے یہ بھی نیگیٹو کے اس میں آتا ہے، ولما، اور اس کو کہتے ہیں ابھی نہیں، ولما اور ابھی نہیں، یدخل الایمان، یدخلی داخل سے، یدخل الایمان ایمان داخل ہوا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، قلب کی جمع قلوب اور ساتھ اس کے کم لگا دیا، قلوبکم فی معنی میں، ایمان و ایمان، یدخل داخل سے، دخل یدخلو، یہ فعل مضارع بن جاتا ہے، لیکن ہم فی الحال بس یہ داخل سے ہم سمجھیں گے اور اس سے ریلیٹ کریں گے داخلہ یدخلو سے. ولما یدخل الایمان، اور ایمان داخل نہیں ہوا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا، وَإِن اور ان if اور اگر، تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تم اطاعت کرو، if you obey اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا نہیں، یلت کا مطلب ہوتا ہے تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا، تمہیں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. لا یلتکم، کم کا مطلب تمہیں، لا یلت نہیں کمی کی جائے گی، لا یلت نہیں کمی کی جائے گی. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم نہیں کمی کی جائے گی، you will not be deprived of تمہیں محروم نہیں کیا جائے گا، من، یہاں پہ ویسے تو من کا مطلب کیا ہے؟ سے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو آف کے معنوں میں لے رہے ہوں گے. من اعمالکم، اعمال عمل کی جمع اعمال، من اعمالکم تمہارے اعمال سے، تمہیں تمہارے اعمال سے محروم نہیں کیا جائے گا، شیئا کچھ بھی، یعنی کہ کمی نہیں کی جائے گی، کوئی چیز لے لی نہیں جائے گی، شیئا کچھ بھی. عربی زبان کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں شیئا ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. لا یلتکم من اعمالکم نہیں کمی کی جائے گی، نہیں محروم کیا جائے گا، من اعمالکم تمہارے اعمال میں سے، شیئا کچھ بھی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم غفور ہے اور رحیم ہے. غفور بہت زیادہ معاف کرنے والے، اور رحیم موسٹ مرسیفل بہت زیادہ مرسیفل ہے. انما المؤمنون، ان اور ما، انما جب بھی آئے گا انما تو ہم اس کا اردو میں اس طرح سے ترجمہ کریں گے سوائے اس کے نہیں،
انما المؤمنون، انما المؤمن کی جمع مومنون، انما المؤمنون مومنین، سوائے اس کے نہیں کہ مومنین الذین وہ ہیں آمنو جو ایمان لائے باللہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ پر، و اور رسول ہی. اب یہ جو ہی ہے ہم نے پہلے دن کے سبق میں جو ٹاسک آپ کو دیا تھا اس میں ہو اور ہی ان دونوں کی یہ بیسیکلی اس میں اشارہ ہے، اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. رسول کس کے ہے؟ اللہ کے ہے. تو ہا زیر ہی کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. انما بے شک المؤمنون مؤمنین الذین یہ وہ لوگ ہیں آمنو جو ایمان لائے ہیں با منی ساتھ اللہ کے و اور رسول ہی اس کے رسول کے ثم پھر ثم کا مطلب تھا دین پھر، اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم پھر لم کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ لا لم لن لیسا لیست ما یہ سارے کون سے ہیں؟ یہ جو الفاظ ہیں یہ نفی کے الفاظ ہیں، انہیں ادوات النفی کہتے ہیں کہ یہ نفی کے الفاظ ہیں. یہ ثم پھر لم یرتابو اور پھر وہ ڈاؤٹ فل نہیں ہوئے. توبہ سے نا یرتابو ڈاؤٹ فل ہو کے پلٹ جانا، یرتابو وہ پلٹ نہیں گئے، ڈاؤٹ فل نہیں ہو گئے، شک میں نہیں پڑے، پلٹے نہیں. وجاہدو اور انہوں نے کوشش کی، وجاہدو اور انہوں نے جہاد کیا، کوشش کی. جہادہ کے وزن پہ ہے یہ وجاہدو. اور دیکھیں یہاں پہ بھی پھر واو اور الف آ رہا ہے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان سب نے جمع کر سکھا ہے. جب بھی ایسا جملہ ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ جمع بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارا ایک گروپ ہے. بی اموالہم با منی ساتھ اموالہم، ہم نے پڑھا ہم اشارہ ہے بہت سے لوگوں کی طرف. بی اموالہم اپنے، ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. خلفائے راشدین کے لیے کل میں نے بتایا تھا کہ اگر دو صحابی ہوں تو ہم کہیں گے عبداللہ ابن عمر ہے مثال کے طور پہ تو رضی اللہ تعالی عنہما، اور دو سے زائد ہوں گے تو ہم کا لفظ استعمال ہوگا. بی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، ب منی ساتھ اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ. عربی زبان میں جو نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ جان کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اپنی جانوں کے ساتھ. فی معنی میں، سبیل اللہ اللہ کے رستے میں. اولئک دوست جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس میں اشارہ ہے لیکن جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اولئک دوست وہ لوگ، ہم دے آر وہ، اولئک ہم اولئک بھی اور ہم بھی. یہ ایک افرمیٹو قسم کی کہ دو الفاظ کو جمع کر رہے کہ زور دے کے کہا جا رہا ہے. اولئک هم الصادقون وہی لوگ ہیں، اولئک وہ لوگ هم الصادقون وہی لوگ سچے ہیں، ٹروتھفل ہیں. قل کہہ دیجیے اگلی آیت پہ 16ویں آیت پہ، قل کہہ دیجیے اتعلمون کیا تم سکھاتے ہو، کیا تم علم دیتے ہو؟ اتعلمون اللہ بدینکم تم اپنے ریلیجن سے، اپنے دین سے، بدینکم اپنے دین سے. قل کہہ دیجیے آ کا معنی کیا ہو گیا؟ آ کا مطلب ہوتا ہے الف کے اوپر جو حمزہ کے اوپر جو زبر آ رہی ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ مین کیا قل کہہ دیجیے کیا تعلمون. تاب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تم کی طرف اشارہ ہے، اور مونا جب آگے تو جمع ہے. کیا تم تعلیم دیتے ہو، کیا تم ایکویٹ کرتے ہو؟ ول یو ایکویٹ، جیسے ہم کہتے ہیں کیا ارے کیا تم سکھاؤ گے مجھے، ہم کہتے ہیں نا کہ ارے کیا تم مجھے سکھاؤ گے. اگر کوئی بندہ جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور وہ آپ کی فیلڈ کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اسے اس چیز کی معلومات نہیں ہے تو آپ ایک بے ساختہ جملہ کہتے ہیں کہ کیا تم مجھے سکھاؤ گے. اس طرح کا یہ جملہ ہے. قل کہہ دیجیے اتعلمون کیا تم ایکویٹ کرو گے، ول یو ایکویٹ کیا تم
تعلیم دو گے، آمین کیا، تعلمون تم، تامین تم، تعلمون کیا تم سکھاؤ گے، اللہ اللہ کا، بدینکم اپنے دین کے ساتھ، کیا تم اپنے دین کے ساتھ اللہ کو سکھاؤ گے، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتے ہیں، ما کا مطلب کیا ہے، اگر یہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ لم، لا، لیسا، لیست، ما، یہ نفی کے ورڈز ہیں، نیگیٹو ورڈز ہیں کہ نہ کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن اس کو جو کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ کہاں پہ آئے تو جو کے معنوں میں ہوتا ہے، اور کہاں پہ آئے تو یہ انٹروگیٹو سینٹینس فارم میں چلا جاتا ہے، یا پھر نفی کے جملوں میں چلا جاتا ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی، فی منی میں، سما کی جمع سماوات، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور ما جو کچھ فی الارض زمینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یعلم جانتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے، ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بمین ساتھ، کلی بکلی، بکلی، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، بکل شیء، شے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے، علیم all knower ہے، سب کچھ جاننے والا، اللہ تعالیٰ ہر شے کے بارے میں سب کچھ جانتے، کسی ایک سبسٹنس کی پراپرٹیز، ہمارے ڈاکٹر شاہد بھائی جو ہے کہ وہ سبسٹنسز پہ کام کرتے، تو ہی نوز کی تمام پراپرٹیز جو ہے کہ وہ معلوم نہیں کی جا سکتی، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ایلیمنٹ کی بہت ساری اس کی پراپرٹیز جو ہے ان کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو کہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم کی ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر سبسٹنس کی، ہر انسان کی، ہر جاندار کی، ہر شے کی حیت، اس کی تخلیق سے لے کے کہ اس کی ڈسٹرکشن تک، یا اس کی فنا ہو جانے تک اس نے کیا کچھ کرنا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، یا اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، کیا پراپرٹیز ہیں، سب کچھ اللہ کو پتا ہے۔ یمنون، من یمن، اس کا مطلب ہوتا ہے احسان جتلانا، احسان چڑھانا، احسان چڑھانا، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ بات جو میں نے کی اٹ از اے فیور ٹو یو، اٹ از اے فیور ٹو یو، تو اسی معنوں میں آتا ہے من یمن، احسان چڑھانا، یمنون وہ احسان چڑھاتے ہیں، علیکا، علا کا مطلب ہو گیا پر کا، آپ پر، وہ احسان چڑھاتے ہیں آپ پر، یمنون وہ احسان کرتے ہیں، احسان سمجھتے ہیں، یا احسان بنیادی طور پہ تو معنی ہوگا وہ احسان چڑھاتے ہیں، علیکا آپ پر، ان یہ کہ اسلم وہ ایمان، اسلام لے کے آئے، اچھا اسلام لانے اور ایمان لانے میں فرق ہے، اسلام لانے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، اور ایمان جب دلوں کے اندر داخل ہو جائے تو انسان مومن بن جاتا ہے، یمنون علیکا وہ منت چڑھاتے ہیں، احسان چڑھاتے ہیں، علیکا علی مینی پر کا، آپ پر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے یمنون علیکا، یمنون علیکا وہ احسان چڑھاتے آپ پر، ان اسلموا کہ وہ اسلام لے کے آئے، that they have accepted اسلام، قل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا تمنو مت احسان چڑھائیے، قل کہہ دیجئے لا نہیں، تمنو احسان مت چڑھائیے، علی اسلامکم کہ اپنے اسلام لانے کا، علی پر اسلامکم اسلام لانے کا، اپنے اسلام لانے کا کوئی احسان ہم پہ نہ چڑھائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نہ چڑھائیے، بلکہ بل کا مطلب کیا ہے، بلکہ اللہ تعالی یمن احسان کرتا ہے، علیکم تم پر، علی مین پر، کم تم پر، بل اللہ بلکہ اللہ تعالی یمن، اب یہاں پہ اگر جملہ ایک فلو میں ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا، بل اللہ یمن بلکہ اللہ تعالیٰ احسان چڑھاتے ہیں، علیکم تم پر، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے تم پر، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، علیکم تم پر، ان ہداکم یہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، that he has guided you towards ہدایہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی طرف رستہ دکھایا، تمہیں ہدایت دی، ہدا کا مطلب ہے رستہ دکھانا، ہدایت دینا، کم تمہیں
لام کا مطلب ہم کہتے ہیں للہ، اللہ کے لیے، ان للہ ہم اللہ کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور ہم اس کی طرف لوٹ کے جائیں گے. تو جو لام ہے یہ کیا بتاتی کے لیے. ہداکم للایمانی، اللہ تعالیٰ نے، بل اللہ یمن علیکم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے تم پر کہ ان ہداکم، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، للایمانی ایمان کے لیے، ان اگر کن ہوتے یا ہو تم، اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے ہو، ان اگر کن کا مطلب ہو تم صادقین سچے. اب ہم انشاءاللہ آخری آیت پڑھتے ہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم، علم یعلم بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں، غیب السماوات غیب جو کہ ان سین ہڈن، اور ہمیں پتہ ہے کہ جو ہڈن چیزیں ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے. غیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے. السماوات آسمانوں کا، تمام آسمانوں کا، سما کی جمع سماوات، والارض اور زمینوں کا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں، غیب السماوات آسمانوں کے غیب کو، والارض اور زمینوں کے غیب کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ بصیر all seer، اللہ ہی بصارت رکھنے والے، اللہ سب سے زیادہ بصارت رکھنے والے، بیما با مین سات، ما مین جو، میں نے آپ کو ماں کا بتایا تھا کہ جملہ نفی اس ایک حرف نفی بھی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو جو کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں. بیما جو کچھ، تعملون تم جانتے ہو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتے ہیں، غیب السماوات غیب السماوات آسمانوں کے غیب کو، اور والارض اور زمینوں کے غیب کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما بصیر دیکھنے والا ہے، بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو. تعملون عمل سے نکلا ہے، تعملون عمل سے نکلا، اور تا جب شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے تم، اور معلوم میں جمع کی طرف اشارہ ہے، بہت سے گروپ کی طرف اشارہ ہے کہ وٹ ایور یو ڈو اللہ تعالیٰ از all seer، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والے. بہت شکریہ. آج پھر میں نے 2 منٹ اوپر لے لیے. الحمدللہ آج ہماری یہ صورت کمپلیٹ ہو گئی ورڈ بائی ورڈ کے میننگ کے اعتبار سے. انشاءاللہ شاید بھی جو کچھ میں نے کہا اور جو میرے بہت سارے گیپس رہ گئے ان کو اپنی ریپیٹیشن کے اندر وہ کور بھی کر لیں گے اور پھر آگے انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان فرمائیں گے. بہن نرگس کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، ہم ان کی بات سن لیتے انشاءاللہ. یہ ہمیں ڈاکٹر صاحب اور تمام سے السلام علیکم. سب سے ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم اس کے ساتھ میں لائک آپ جو کچھ سمجھا رہے ہیں حرف اسم اور فعل کے تعلق سے، تو اگر ایک چھوٹا چھوٹا، زیادہ نہیں، صرف 5 یا 10 منٹس کا ہم چھوٹا چھوٹا، جیسے کہ ایک تصریف ہے تو اس کے 3 صیغے، یا پھر اسم کی پہچان، فعل کی پہچان، تو لائک یہ سمجھنے کے ساتھ میں ہم لوگ کو ہو جائے گا کہ ہاں یہ اسم ہے، اتنا تو سمجھیں گا کہ یہ اسم ہے. اگر فعل کے سامنے لی آیا ہے تو یہ لام تعلیل ہے تو اس کے میننگ تاکہ ہوتا ہے، اسم کے سامنے آ رہا ہے تو اس کی میننگ کے لیے ہوگا. تو ایسے چھوٹا چھوٹا، تو مینس اب جیسے ابھی کہا تھا کہ آپ کچھ کہیے تو ہمیں ایک ٹاسک مل جائے گا کچھ، اور ایک زیادہ نہیں، ایک ہارڈلی 5 یا 10 منٹ، زیادہ شروع میں کسی کو برڈن کرے گے تو پھر وہ مینس ہیوی ہو جائے گا سب کے لیے. تو آپ لوگ کو اگر صحیح لگے تو پھر بتائیے گا ہمیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. بہن ہماری جو اسپیس ہے اس کو رن کرنے حاصل بھائی، تو اس تعلق کی نوعیت سے وہ ہمارے کمانڈر امیر ہے ہمارے، اور ناصر بھائی اور عائشہ بھائی جو ہے وہ اسسٹ کرتے ہیں. ہم اس میں صرف ہمارا رول اساتذہ کا ہے یا ہمارا رول جو ہے کہ طالب علموں کا ہے. تو انشاءاللہ آپ کی جو گزارش ہے وہ حاصل بھائی نے سن لی ہے، انشاءاللہ پھر وہ آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے کہ آؤٹ آف دا اسپیس جو ہے کہ آپ کی 1-to-1 کمیونیکیشن میں انشاءاللہ وہ آپ سے بات کر لیں گے. بہت اچھی سجیشن ہے. انشاءاللہ یہ بیس بن جائے گی تو انشاءاللہ ہم اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم آپ کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. اللہ حاصل بھائی کے پاس پہنچ چکی ہے تو وہ انشاءاللہ جیسے مناسب سمجھیں گے وہ کر لیں گے. السلام علیکم.
جی بہت شکریہ روشن. نرگس میری بہن, آپ اپنا نمبر ڈی ایم کر دیجئے اور واٹس ایپ گروپ میں آ جائیے. وہاں پہ جو سجیشن آپ کی ہے, اگر یہ ذمہ داری آپ نبھانا چاہیں تو نبھا سکتے ہیں. آپ کی سجیشن خوبصورت ہے, لیکن واٹس ایپ میں سجیشن دیں. یہاں سجیشن پہ بات کریں گے تو وہ پھر ٹائم ضائع ہوگا. جو نمبر دیتے ہیں ہم آپ کو گروپ میں لے لیتے ہیں, وہاں پہ سارے اساتذہ موجود ہیں. آپ بھی استفادہ لیجیے اور ہمیں بھی انشاءاللہ کچھ سیکھنے کا موقع دیجیے آپ سے. انشاءاللہ آپ کی جو سجیشن ہے اس پہ غور کیجیے گا انشاءاللہ. جی شاہد بھائی السلام علیکم.